بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آ گیا ہوں رحمتوں، برکت اور نجات لے کر، اخوت و مساوات لے کر، آپسی ہمدردی اور غمخواری کا درس لے کر، رزق میں اضافے کا سبب بن کر۔ مشاہدہ خوب ہے، عبادات میں تو 70 گنے تک کی بڑھوتری کر دی جاتی ہے۔ یہ بونس ہے۔ کیا دنیا کے کارخانوں میں اتنا بڑا بونس ملا ہے؟ شیطان قید ہوتے ہیں تبھی تو نیکیوں کی طرف میلان، رجحان عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ قیام، سیام تو پچھلے گناہوں پر رولر چلا ہی دیتا ہے۔ مان یہ دونوں سفارشی بھی ہوں گے، کیونکہ قیام میں پڑھا تو قرآن ہی جاتا ہے۔ پھر شب قدر، شب عید مسلسل نیکیوں کی جھڑیاں ہیں، یعنی بس عطا ہی عطا، ثواب ہی ثواب۔ تو کیا تم میری عظمت کو پہچانو گے؟ میری قدر کرو گے؟ کرتے تو ہو مگر اپنی غرض کے مطابق۔ میرے آنے پر سب خوش ہوتے ہیں، مگر کیا میرے لیے؟ نہیں تو سب اپنے لیے۔ دکاندار خوش ہوتا ہے، منافع بڑھ جائے گا۔ اہل مدارس خوش ہوتے ہیں، سال بھر کا بجٹ جمع ہوگا۔ ملازمین خوش ہوتے ہیں، بقیہ رقم مل جائے گی۔ خوش تو سبھی ہوتے ہیں، مگر نقطۂ نظر جدا جدا ہے۔ آئیے تلاشی لیں۔ پھل بیچنے والوں کا کیا کہنا؟ یہ تو میری پاک فضا میں سر عام غبن فاحش کرتے ہیں، مگر اس برے کام میں یہ تنہا نہیں ہیں، اس کے ہم رکاب اور بھی ہیں۔ ٹیلر، کپڑا فروش، نئے نئے کئی سیلر پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیا نیکیوں کی فکر رہتی ہے؟ شاید کم، قلیل، عارضی منافع کی طلب میں اصلی منافع سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ ایسا حمام ہے جس میں ہر طبقے کے بیشتر افراد ننگے دھڑنگے، نظریں جھکی، سب خاموش۔ کچھ چیزیں جو بطور سنت استعمال کی جاتی ہیں، میرے آنے سے اس کا استعمال بڑھ جاتا ہے تو تم اس کی قیمت بھی بڑھا دیتے ہو۔ مثلاً مسواک، کھجور، خوشبو وغیرہ۔ بتائیں کیا میرا ورد اسی لیے ہوا تھا کہ تم میری آڑ میں دنیا جمع کر لو؟ میں تو آیا تھا کہ تیری نیکیوں کے گراف کو بڑھاؤں، پر تم تو دولت پر مر مٹے۔ میں تو آیا تھا مساوات، مواخات، ہمدردی، بھائی چارگی کا سبق لے کر، پر تم نے تو لوٹ مچا دی۔ کیا یہی مواخات ہے؟ میری گزارش ہے، جب تک میں ہوں قدر کرو۔ بس ایک ماہ کا ہی مہمان تو ہوں۔ قدر کرو گے تو 11 ماہ کی عبادتوں پر اثر ہوگا۔ ضائع کرو گے تو جس راہ سے آیا تھا چلا جاؤں گا، مگر گھاٹا کس کا ہوگا؟ میرا؟ نا جی نا۔ بس آخری بات ذکر کرتا چلوں، تمہارے بیچ غربا، بیوہ، مساکین اور بے مال و زر افراد بھی رہتے ہیں۔ اچھی چیزیں کھانا تو وہی انہیں ضرور کھلانا۔ تپش زیادہ ہے، گرمی سخت، مجھے پتا ہے جان حلق کو آئے گی، زبان خشک ہوگی، کلیجہ جلے گا۔ گھبرانا مت، یہی تیرے درجات کو بلند کریں گے۔ افطار کے وقت جب ٹھنڈا شربت، گاڑھی لسی اور میٹھے خوشبودار مشروبات پیو تو یہ سوچنا میرا غریب بھائی بھی تو روزے سے تھا۔ جو شدت میں نے محسوس کی ہے شاید اس نے زیادہ کی ہو۔ چلو
مشروبات کی یہ لذت پہلے اسے چکھائیں۔ اے باب ریان سے داخل ہونے والوں، اے حوض کوثر کے پیالوں کو دست رحمت عالم سے حاصل کرنے والوں، کیا یہ تمام کسک کو دل میں جگا کر روزہ رکھو گے؟ اگر ہاں تو پھر تم روزہ دار ہوگے۔ شعلے برساتی چلچلاتی مئی جون کا روزہ اور اس کی لحاظ و لپٹ تیرے گناہوں کو جلا کر خاکستر کر دے گی، اور نیکیوں پر یہی گرم چنگاری و دھواں آبشار بلکہ نرم فوار کی صورت میں ابر بن کر رحمت برسے گی انشاءاللہ۔